بڑی بڑی باتیں اس نے سنی تھی۔ ایک دفعہ اس کا گزر ہوا مدینے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ گزرتا گزرتا اس نے کہا چیک تو کروں کہ جو باتیں میرے کانوں میں پڑی ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں کہ غلط ہیں۔ کہا میں مسافر ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، لاچار ہوں، بڑا ہی غریب ہوں، مجھے ایک بکری چاہیے، اس سے میرا اچھا گزر بسر ہو جائے گا، میں اپنے بچوں کے پاس لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو فرمایا اے میرے صحابی اس کو بیت المال میں لے جو، جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری کی ساری دے دو۔ کبھی کبھی اس طرح بھی انسان اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کرے نا، ہمارے اپنے آ جائیں، بہن آ جائے، بھائی آ جائے، تو ہم دسترخوان کے اوپر بہترین قسم کے کھانے چن دیتے ہیں۔ جب بیوی کی طرف سے کوئی آ جائے تو ہم ماتھے کے اوپر سلوٹیں ڈال لیتے ہیں۔ یا بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ہم حسن ظن کو چھوڑ دیتے ہیں، بدگمانیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیت المال سے کم و بیش 40 کے قریب بکریاں دی، مانگی اس نے ایک ہے۔ جب وہ اپنے علاقے کے اندر پہنچا نا، لوگوں نے کہا یہ مفلس غریب سا بندہ، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا جس کے بارے میں تم نے مجھے بڑکایا تھا، بری بری باتیں کہی تھی، جس کے بارے میں تم نے بہت نازیبا الفاظ بولے تھے، آج میں چیک کر کے آیا ہوں اس سے بڑھ کر کسی کا اخلاق اچھا ہے ہی نہیں۔ وہ سیرت کا بھی اچھا ہے، وہ صورت کا بھی اچھا ہے، رب نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظن کو دیکھ کر کے، آپ کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو دیکھ کر کے وہ پورے کا پورا علاقہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آئیں ذرا توجہ دیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن سے کیسے معاشرے کو ٹھیک کیا۔ ایک صحابی تھے جو بار بار شراب پیتے، صحابہ کرام ان کو پکڑ کے لے آتے۔ صحیح بخاری کتاب الحدود کے اندر 6780 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ بار بار صحابہ اس کو پکڑ کے لاتے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزنش کرتے تھوڑی بہت اور چھوڑ دیتے۔ ایک دفعہ جب ان کو لایا گیا نا تو ایک صحابی قریب بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو، تو یار باز ہی نہیں آتا۔ اتنی بات اس نے کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ، اور تم اس کے اوپر لعنت نہ کرو، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اس کے اوپر لعنت نہ کرو، واللہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار ہی بڑا ہے۔ حسن ظن دیکھیے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر 6781 نمبر پہ آپ فرماتے لا تکونوا عونا، لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، اور تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کر کے شیطان کی مدد کیوں کرتے ہو؟ یعنی جب آپ کسی انسان کو لعنتی کہتے ہیں نا، یا کوئی گالی دیتے ہیں تو آپ شیطان کو خوش کرتے ہیں، شیطان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے، کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں، الفاظ نکالنے ہیں تو اچھے نکالیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات رب کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکرائیں، اللہ اس کو قبول فرما کے اس بندے کو ہدایت عطا فرما دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ماؤں کو کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں، کوئی پتہ نہیں کب قبول ہو جائے۔ جب بھی دعا دے، جب بھی ان کو سمجھانا ہو تو دعایا کلمات دیا کریں۔ اور آپ کو علم ہوگا الشیخ عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ ہیں، ان کی ماں ان کو بد دعا یہ دیا کرتی تھی۔ جب کوئی معاملہ ہوتا نا، کوئی ان سے اونچ نیچ ہو جاتی، ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کو جس انداز میں بھی، جا عبد الرحمن تجھے اللہ بیت اللہ کا امام بنا دے،
تو اللہ کو قبول پسند آ گئی وہ دعا، اللہ نے قبول فرما لی۔ شیخ عبد الرحمن السدیس وہ امام کعبہ بن گئے۔ ماں غصے میں کہتی تھی لیکن رب نے قبول فرما لی۔ آج مائیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتی ہیں، اور پھر بعد میں وہی ماؤں کے الفاظ جو انہوں نے نکالے ہوتے ہیں قبول ہو جاتے ہیں۔ وہی بچہ جو ماں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے شادی کے بعد اسی ماں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ آؤ ذرا